سورہ سبا آیت نمبر 37. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم نے آپ سے پچھلی آیتوں کو جب ہم اینڈ کر رہے تھے تو ہم نے آپ سے کہا تھا کہ ثواب جاریہ، صدقہ جاریہ اور اسپیشلی اولاد اور مال، کیا صدقہ جاریہ ہے، کیا ثواب جاریہ ہے. تو اس کا بہت اچھا ایک آنسر آیت نمبر 37 میں آپ کو ملے گا انشاءاللہ، کہ وما اموالکم ولا اولادکم، یعنی ایک ایک لفظ آپ کو اٹھانا ہے کہ نہیں ہے تمہارے مال، ولا اولادکم، اور نہ تمہاری اولاد. اب یہ نہ ہو کر اللہ آ گیا آگے آیت میں، تو اس لیے آپ نے آیت کو بہت اچھی طرح سے اٹھانا ہے کہ نہیں ہے تمہارے مال اور نہیں ہے تمہاری اولاد، باللتی، وہ جو، تقربکم عندنا زلفا، تم کو تقرب دے، قریب کر دے تمہیں، عندنا، ہمارے پاس، زلفا، درجات میں. یہ ذرا سا آپ کو عربک میں رٹا مارنا پڑے گا کہ نہیں ہے تمہاری مال اور نہیں ہے تمہارے اولاد، کہ ایسے وہ جو کہ قریب کر دے تم کو ہمارے سے، ہمارے پاس، درجات میں قریب کر دے. اللہ نے پوری بات کو پلٹ دیا کہ ہاں مگر تمہارے مال اور تمہاری اولاد تم کو کس طرح سے درجات میں ہمارے قریب کریں گے، یعنی اللہ کے قریب، اللہ کی نزدیکیاں یہ کن کو ملیں گی. اور جو بھی نیو کمرز ہیں، میں چاہ رہی ہوں کہ آپ لوگ دوبارہ اس کو سنیں کہ آج ہمارا جو ٹاپک تھا وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، کیونکہ ہم سب چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد نیک ہو، اور ہمارے دل سے یہ نکلتا ہے کہ اللہ انہیں ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دیں. تو اور پھر ہمارے پاس جو اتنے سارے کانسیپٹ ہیں جس میں ہم کہتے ہیں کہ یہ بھی ثابت نہیں، شفاعت بھی ثابت نہیں، نظر بھی نہیں لگتی ہے، انشاءاللہ جنات بھی کچھ نہیں کر سکتے ہیں، اور ہم ہمیشہ اپنی کیریکٹر بلڈنگ کرتے رہتے ہیں کہ جناب کچھ نہیں ہو سکتا اور کچھ قرآن کے علاوہ کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. لیکن اب جو آج کا کانسیپٹ آ رہا ہے وہ بڑا سمجھنے والا ہے، اور ہر ایک انسان اپنی اولاد کو اول تو اس لیے بھی انسان بناتا ہے کہ اس سے اس کو ٹھنڈک نصیب ہو. ویسے تو ہم اس لیے بھی بغیر صدقہ جاریہ کے بھی، سوچ بھی جب ہماری صدقہ جاریہ کی نہیں تھی تب بھی ہم نے دیکھا کہ ہم اپنے بچوں پہ جو توجہ دے رہے تھے دین کے لیے، دنیا کے لیے، تو ہمارا اصل مقصد یہی ہوتا تھا کہ یہ کسی بھی طرح دنیا میں ایک اچھے انسان بنے اور ان کی ذات سے کسی کو تکلیف بھی نہ پہنچے. لیکن اب تو یہ بالکل ہمارا اسپرچول لیول آ گیا، اور ہم جیسے لوگ جو بہت ساری چیزوں کو ڈینائی کرتے ہیں کہ جی قرآن کے علاوہ کوئی عقیدہ ایسا اسٹرانگ نہیں ہے، قرآن کے علاوہ کوئی چیز بھی ثابت نہیں ہوتی ہے. تو اس لیے میں بار بار کہہ رہی ہوں کہ لوگ ابھی جوائن ہو رہے ہیں کہ ہمارا آج کا ٹاپک ہے کہ کیا اولاد صدقہ جاریہ ہے اور کیا مال صدقہ جاریہ ہے. تو اس کا ویسے تو بغیر سمجھے آپ کو آنسر ملے گا یس، لیکن یس کے پیچھے قانون ہے کہ ہاں اگر میں کہہ رہی ہوں کہ ہاں اولاد صدقہ جاریہ ہے، ہاں مال صدقہ جاریہ ہے، لیکن اس کے پیچھے ایک قانون ضرور ہے کہ آپ، یعنی دیکھیں ادھر جو ایک عربک کو اٹھانا ہے اس عربک کو دیکھیے کہ نہیں تمہارے مال اور نہیں تمہاری اولاد، وہ جو تقرب دے، قربت دے تم کو ہمارے پاس کسی درجے میں، اللہ، مگر تقرب ان کے ذریعے سے یوں مل سکتا ہے کہ من آمن. من، اب اس میں آپ کو غور کرنا ہے کہ من آمن کون ہے. من یعنی اب ہو رہا تھا تمہاری مال اور تمہاری اولاد، اب آپ کو بہت سکون سے سمجھنا ہے کہ تمہاری، یعنی مجھ سے اللہ بات کر رہے ہیں، میں پڑھ رہی ہوں نا، میری بیٹیاں پڑھ رہی ہوں گی تو وہ بھی اپنے لیے سمجھیں گی. اس وقت میں اپنی اگزامپل دوں گی کہ تمہاری مال، مجھ سے اللہ کہہ رہے ہیں، ہر پڑھنے والے سے کہہ رہے ہیں کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد تم کو اللہ سے نزدیک کر دیں اس صورت میں کہ من آمن، کہ جو والدین، من کے آگے آپ نے بریکٹ کیا لگانا ہے، جو، کیونکہ ہم اس وقت اولاد کی بات کر رہے ہیں، مال کو تو چھوڑ دیجئے 2 منٹ کے لیے. اگر اولاد کی بات آ رہی ہے کہ اولاد تمہاری ہمیں، ہمارے سے نزدیک کر دے گی، تو کون سی اولاد
والدین کو اللہ سے نزدیک کر دے گی، اور کون ایسا ہے جو اللہ سے کسی کو نزدیک کر دے؟ تو ہم کہیں گے مال اچھی جگہ جب خرچ ہوتا ہے، اور اگر ہم نے ان کو بچوں کو ٹریننگ دی ہے، اور سب سے بڑھ کر جو ہمارا نیک ہونا، من آمن، یہ آپ کا سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ اسی کو ہی درجات میں اولاد اور مال سے فائدہ ملے گا۔ من، جو والدین، جو تربیت دینے والے، آمنا، ان کا ایمان سالڈ ہو، یہ خود بھی نیک ہو، وعمل صالحا، اور صرف ایمان ہماری طرح درس دے کر نہیں دکھاتے ہوں۔ دیکھیں، بظاہر تو دیکھا جائے تو میں بھی صرف ایمان کا ڈنکا بجا رہی ہوں، اصل بات تو میرے ساتھ بھی یہی ہے کہ میں کتنی اچھی ہوں یا کتنا اچھے آپ ہیں۔ ایمان کا ڈنکا تو ہم سب درس و تدریس کر کے، تبلیغ کر کے بڑا ثابت کرتے ہیں، لکھ کر سب اچھے اچھے فریسز ہم لکھتے ہیں، اچھی اچھی کوٹیشنز دیتے ہیں، اور واقعی ہم سمجھتے ہیں کہ یہ انسان نے کتنی اچھی کوٹیشنز دی ہیں۔ آج کل تو یہی فیشن بھی ہے۔ لیکن من آمنا، اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر تم واقعی اس کے سسٹم کو جاننا چاہتے ہو کہ کیا تمہارے مال اور تمہاری اولاد تم کو ہم سے نزدیک کر سکتی ہے، تو یہ اسی وقت ہوگا، وہ چین اسی وقت چلے گی جب تم بھی نیک ہو اور تمہاری اولاد بھی نیک ہو اور تمہارا مال بھی پاکیزہ ہو اور تم بھی نیک ہو۔ یعنی ایک حرام خور ہے، ایک زانی ہے، اس کا مال تو میں کہہ رہی ہوں اگزامپل کے طور پر پاک ہے، وہ جو بھی کماتا ہے وہ پاک ہے۔ ہم نے اس کا اگزامپل یہ لیا کہ وہ جو بھی کماتا ہے وہ پاک ہے، لیکن وہ بہت بڑا کرپٹ انسان ہے، بہت بڑا خناس ہے، یعنی بہت ہی بڑے بڑے گناہ کرتا ہے، تو کیا اس کا مال پاک ہونے کے باوجود بھی اس کو فائدہ پہنچائے گا؟ اور پھر اولاد کا مال خرچ کرنا، اولاد کا نیک کاز میں مال خرچ کرنا، اولاد کا نیک ہونا، کیا اس زانی، شرابی اور ایک گندے انسان کو پہنچے گا؟ نہیں پہنچے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ بار بار فرماتے ہیں کہ ان الذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش، جو لوگ بڑے گناہوں سے بچیں گے، بے حیائی سے بچیں گے، ان ربک واسع المغفرہ، تب بے شک اللہ بھی وسیع بخشش کے ساتھ اس کے پاس آئیں گے۔ یعنی اللہ نے انسان کو انسان سمجھتے ہوئے دیکھا کہ ہم سے چھوٹی موٹی تو کوتاہیاں ہو جائیں گی، لیکن تم اتنے کانشیس رہنا کہ تم سے بڑی کوتاہیاں نہ ہوں۔ اب دیکھیں، سب کے اپنے لیولز ہیں، کہ ایک کہہ رہا ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ جب گھر میں داخل ہو تو سلام کرو، تو آپ کا، میرا کم از کم کرائیٹیریا یہ ہوگا کہ دیکھیں قرآن نے کچھ سلیکٹڈ آئٹم دیے ہیں، اس میں جہاں زنا، جہاں قتل، جہاں والدین کی اتنی عزت کرنا ہے، وہاں پر اگر اس کے کمپیریزن میں پیرالل آپ نہیں لا سکتے، سلام کر کے داخل ہو، لیکن اس صورت میں لا سکتے ہو کہ بھائی میرے نزدیک تو قرآن نے جو چند سلیکٹڈ پوائنٹ کہے ہیں تو اس پر سلام کرنے پر پکڑ ہو جائے گی اگر آپ اور میں سلام نہیں کریں گے، کیونکہ ہم نے ابھی عقیدہ بنایا کہ جو قرآن نے ڈسکس کیا اس کا جواب دینا پڑے گا۔ یہ ہمارا اپنا ڈسکشن تھا، اپنی سمجھ تھی، اور ہم نے بھی کیا کیا کہ کبیرہ گناہ اللہ نے بار بار کہا کہ میں اس کے کبیرہ کو معاف کر دوں گا، میں فلاں کے کبیرہ گناہ کو معاف کر دوں گا۔ تو اس پر ایک کویسچن ریز ہوتا ہے کہ کیا اللہ نے کوئی کبیرہ صغیرہ کی لسٹ دی ہے؟ ہم کہتے ہیں نہیں، دی تو نہیں ہے، کوئی کبیرہ صغیرہ کی لسٹ نہیں آ رہی ہے۔ ایک تو انسان پر چھوڑ دیا گیا کہ تمہیں پتا ہے کہ ایک آیت آ رہی ہے مجلس میں کشادگی کرو، یعنی تھوڑا جگہ دو، جگہ دے کر بیٹھو کہ ہر لوگ آ سکیں، ٹھیک ہے۔ اور ایک آ رہی ہے قتل، زنا اور بہت بڑے بڑے گناہ، بے حیائی۔ تو ٹھیک ہے، ہم اس کو مانتے ہیں کہ ایک شخص بیچارہ جاہل ہے، ایک شخص کو محفل میں بیٹھنے کی تمیز نہیں ہے، وہ بیچارہ جو بھی، ہم اس کو بیچارہ کہیں گے، لیکن ایک قاتل، زانی، شرابی کو ہم بیچارہ تو نہیں بولیں گے نا۔ اور اس پر بھی ہم کہیں گے کہ دیکھو، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو چیز قرآن نے ڈسکس کی وہ بہت ہی معزز اور بڑی بات ہوگی، لے جائیں گے ہم اس کو کبیرہ میں ہی، لیکن اللہ نے جو آپ کو اور مجھ کو سینس دیا ہے کہ کیا ایک زانی اور ایک قاتل کی سزا
کیا اتنا ہی وہ گندا ہے جو مجلس میں جگہ نہیں دیتا ہے اپنی کم علمی کی وجہ سے، یا ہو سکتا ہے وہ اس کی ایک گندی عادت بھی ہو کہ بھئی میں پیر پھیلا کے بیٹھوں گا اور مجھے جہاں اچھا لگ رہا ہے میں وہاں بیٹھوں گا، میں پنکھے کے نیچے بیٹھوں گا، میں اے سی کے منہ پر بیٹھوں گا، بے شک جگہ رکتی ہے تو رکے، میں نے نہیں یہاں سے کسی کو جانے دینا کیونکہ مجھے یہاں اچھا پنکھا مل رہا ہے اور مجھے یہاں پر اچھی اے سی کی ہوا آ رہی ہے، میں نے نہیں کسی کو جانے دینا. ٹھیک ہے، ہم کہیں گے دیکھو یہ قرآن نے اس کو ڈسکس کیا، اس کو آپ کو رینڈم نہیں لینا ہے، اس کو آپ کو اسپیشلٹی دینی ہے، اس کے لیے آپ کو تھوڑی قربانی دینی پڑے گی کیونکہ قرآن کے خاص ادب ہیں اور قرآن نے اتنے کروڑوں اربوں ایتھکس میں سے آپ کو کچھ ایتھکس بتا دیا. تو ادھر ہم جسٹیفائی کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے ایک انسانی اعتبار سے ایک بڑے گناہ ہیں، ایک ہمارے نزدیک چھوٹے ہیں، اللہ نے کوئی کلاسیفائی نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے کوئی کلاسیفیکیشن نہیں دی ہے، لیکن ہم اپنے طور پر جو ہمیں رائٹ ہے ایک قرآن کا، ہم اس پر کلاسیفیکیشن کریں گے. تو ادھر بھی جب آ کر ہم مال اور اولاد کی بات کرتے ہیں جو کہ آج ہمارا ٹاپک ہے، تو ہم ادھر دیکھتے ہیں کہ کیا ایک گناہ گار کو، ایک بے حیائی کرنے والے کو، ایک کبیرہ گناہ کرنے والے کو، جبکہ اس کا روزی بھی پاکیزہ ہو، مال بھی پاکیزہ ہو، اس کی اولاد بھی پاکیزہ ہو، لیکن کیا اس کے لیے وہ مال اور اولاد صدقہ جاریہ بنے گی؟ تو ہم کہیں گے نہیں، والدین کا نیک ہونا بھی بہت ضروری ہے، جس کی ہم دلیل اس آیت سے دیں گے سورہ سبا کی کہ کیا تمہارے مال اور اولاد تم کو اللہ سے نزدیک کر سکتے ہیں؟ تو الا من آمن، تو یہ من میں والدین جائیں گے، کیونکہ بات مجھ سے ہو رہی ہے اور مجھے کہا جا رہا ہے کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد یعنی مجھے اللہ کہہ رہے تمہاری اولاد، تو پھر کہہ رہے نہیں، تمہاری اولاد تم کو اللہ سے نزدیک اس وقت کرے گی جب تم بھی نیک ہوگی. تو اس لیے اس آیت کو تھوڑا بہت غور سے دیکھیے گا کہ دونوں کا نیک ہونا بہت ضروری ہے. اور اگر ایک اولاد گندی ہے اور ماں باپ کے مرنے پر بڑے صدقے خیرات کرتی ہے، کیونکہ دیکھیں ماں باپ کے مرنے کے بعد مال بچوں کا ہو جاتا ہے، پھر وہ کنویں بناتی ہے، پھر وہ حج کرواتی ہے، اور خود تو 2 وقت کی نماز بھی نہیں پڑھتی، خود تو حرام کا بزنس کرتی ہے، خود تو بے حیائی میں اولاد انوالو ہے. جس دن باپ مرا ہے، ماں مری ہے، اس دن بھی اس کی 5 وقت کی تو نمازیں ہوئی نہیں، لیکن وہ بریانی بانٹنے ضرور گیا، لیکن وہ خیرات کرنے ضرور گیا والدین کے لیے، مگر اس نے قبر پر بیٹھ کر سورہ بقرہ ضرور پڑھ لی، لیکن رات کو تھک گیا اور اس کی عادت بھی نہیں ہے عشاء پڑھنے کی، پھر وہ صبح فجر بھی نہیں پڑھ رہا، پھر وہ صبح جا کر وہی حرام کے کاروبار میں ہے. تو پھر ہم کہیں گے کہ کیا ایسے لوگوں کے صدقات جو کہ اب یہ اس کا پیسہ ہو چکا ہے، کیا اس کے صدقات اس کے ماں باپ کو جائیں گے؟ تو ہم کہیں گے کہ بھائی بہت ڈینجر زون ہے، بولنے کے قابل ہم نہیں ہیں لیکن ڈینجر زون ہے. اور ہم ایک انسٹیٹیوشنل وائز پڑھاتے ہیں. دیکھیں ہم ایک انسٹیٹیوٹ میں پڑھا رہے ہیں، ہم اس وقت کسی کے یہاں درس کرنے نہیں آئے ہیں کہ ہم بہت سفسٹیکیٹڈ انداز میں درس کر کے اور جی دعا پڑھ کے نکل جائیں. ہم ایک مدرسے میں، ایک اسکول میں، ایک انسٹیٹیوٹ میں اس وقت لیکچر دے رہے ہیں، اور ہمیں ادھر دیکھنا ہے کہ کیا واقعی یہ بہت ڈینجر زون ہے کہ آپ کو اپنے لیے فکر کرو، چلو دوسروں پہ فتوے مت دو، اور دوسروں پہ ہمیں اسپیسیفک نام لے کر بھی فتوے نہیں دینے چاہیے، یہ بالکل غلط ہے، ناجائز ہے. لیکن ہم کو یہاں پر ایک اصول مل گیا کہ جناب صدقہ جاریہ تو وہی ہوتا ہے جو دونوں طرف سے چین درست چل رہی ہو. جو صدقہ جاریہ اولاد کر رہی ہے وہ مال بھی حلال کا ہو اور اولاد بھی نیک ہو، اور جس کے لیے کر رہی ہے وہ والدین بھی نیک ہوں، تب جا کر اللہ کے گھر کوئی چیز پہنچتی ہے. پہنچنے کا مطلب ہے قبول ہوتی ہے. آپ یہ بار بار یہ آیت دیکھیے گا، بہت امپورٹنٹ ہے. جو لوگ دیر سے آج جوائن ہوئے وہ پلیز شروع سے سن لیجئے گا کہ ہم سب کو شوق ہے اور ہم سب اب بھی محنت کر رہے ہیں کہ ہماری اولاد نیک بن جائے، کہ جب بھی وہ کوئی نیکی کرے تو پوری چین چلتی جائے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جگہ جگہ بتایا ہے کہ فرشتے بھی دعا کرتے ہیں ایک نیک انسان کے لیے. ایک اے بی سی کو لے لیں کہ اے کے لیے ہم نے اے الفابیٹ
کہہ رہے ہیں کہ اے کے لیے فرشتہ دعا کرتا ہے کہ اے اللہ اے کو بخش دیجئے، زندہ ہے تو اس کے ایفرٹس قبول کیجئے، اور ایمان والا ہو کے مر گیا ہے اے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی بخش دیجئے، اور اس کے والدین کو بھی بخش دیجئے اس جو نیک ہوں، اس کی اولادوں کو بھی بخش دیجئے جو نیک ہوں، اللہ اس کی بیوی کو بھی بخش دیجئے جو نیک ہوں، اور اگر عورت ہے تو اللہ اس کے شوہر کو بھی بخش دیجئے جو نیک ہوں۔ تو ہم سے لوگ بہت ہی غصے میں یا ناراض ہو کر کہتے ہیں کہ جو نیک ہوں جو نیک ہوں جو نیک ہوں، تو نیکوں کی تو ویسے بھی دعا چل رہی ہے۔ تو ہم نے کہا تو بس یہی ہو رہا ہے، قرآن سے یہی نظر آ رہا ہے کہ نیک سے نیک کے تعلق جڑتے جا رہے ہیں، ناراض ہونے کی کیا بات ہے؟ ہم سب کو نیکی کا درس دیا جا رہا ہے کہ فرشتے بھی اللہ کے حکم سے دعا کرتے ہیں، ان کو تو ویسے بھی کوئی چیز وہ بغیر حکم کے نہیں کرتے۔ اور جو ہم نے پورا سورہ مومن کا ٹاپک گریب کیا تھا کہ جو ایمان والا زندہ ہوتا ہے، اگر اس وقت آپ اور میں بھی اللہ کے نزدیک ایمان والے ہیں، دھوکے باز نہیں ہیں، تو اس وقت بھی درس سننے والوں کے لیے بھی دعا ہو رہی ہے، کیونکہ درس سننے والا قرآن کی روح سے تابو ہے۔ تابو کا معنی ہے، ہمارے یہاں تابو توبہ کرنے والے کو کہتے ہیں، ہمارے یہاں اردو میں تابو کے لیے بخشش ہو رہی ہوتی ہے، اینڈ تابو مینز ہمارے اردو میں کہتے ہیں استغفار کرنے والا، اور عربک میں آتا ہے کہ تابو کے لیے بخشش کی دعائیں ہو رہی ہوتی ہیں، اینڈ تابو مینز رجوع کرنے والا۔ اور اس وقت آپ اور میں جو زوم کلاسز لے رہے ہیں، ہم ایک دوسرے کی باتوں کو رجوع سے سن رہے ہیں۔ آپ نے قرآن کی طرف رجوع کیا ہے، آپ نے نیک باتوں کی طرف رجوع کیا ہے، تو اس وقت فرشتے قرآن کی روح سے آپ کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ اللہ کرے میرے لیے بھی کر رہے ہیں، آپ کے لیے بھی کر رہے ہیں، اگر ہم ایمان والے ہیں تو ہم اس وقت تابو کی سچویشن میں، ہم اس وقت اسپیسیفک توبہ نہیں کر رہے ہیں، لیکن ہم رجوع کیے ہوئے ہیں ایک دوسرے کو صرف اللہ کے لیے۔ تو قرآن کہتا ہے کہ اس وقت بھی فرشتے دعا کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو تیرے لیے، جو آپ کے لیے اے اللہ ایک دوسرے سے رجوع کر رہا ہے، پروردگار اس کو بھی بخش دیجئے، اور اس کے والدین کو بھی بخش دیجئے، اور اس کی اولاد کو بھی بخش دیجئے۔ لیکن سب کے آگے بریکٹ آئے گا، اور ویسے بھی قرآن میں آئے گا نیک، صالح صالح صالح، جو ان کے صالح اولاد میں سے ہو، والدین میں سے ہوں، اور بیوی یا شوہر میں سے ہو، نیک ہوں۔ تو کہا بھائی نیکی کا تو ویسے بھی نیک لوگوں کا تو چل ہی رہا ہے سسٹم، تو ہم نے کہا بھائی یہی سسٹم چل رہا ہے، بس نیک سے نیک کو ہی سب ملے گا، اولاد میں جو بری ہوگی وہ ہٹتی چلی جائے گی، چاہے وہ کتنے کنویں بنا لے اور کتنے ہی نیک کام کر لے، وہ ہٹتی چلی جائے گی۔ حرام کا مال ہے تو نہ مجھے پہنچے گا، نہ آپ کو پہنچے گا، کسی کو نہیں پہنچنا۔ تو یہ ساری چیزیں بہت ہی سمجھنے والی آئٹم ہے کہ جس پر ہم اپنے بچوں کو اور تھوڑا سمجھائیں، اپنے لیے بھی سمجھیں کہ ہم نے ہمیشہ اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنایا کہ یہ مجھے بخشوا دیں گے۔ ارے بھائی وہ اپنے آپ کو بھی نہیں بخشوا سکیں گے جو حافظ قرآن، بلکہ اور وہ ریڈ ہینڈڈ پکڑا جائے گا حافظ قرآن جس نے ترجمہ بھی نہیں سمجھا اور حفظ کر کہہ رہے ہیں کہ سیڑھیاں جب چڑھتا جا، پڑھتا جا، چڑھتا جا، پڑھتا جا۔ ایسا کوئی بھی خوش فہمی میں ہم کو نہیں جانا ہے، ایسا کہیں سے اللہ کا کوئی وعدہ نہیں ہے کہ پڑھتا جا اور چڑھتا جا۔ اللہ نے تو بار بار آپ سے اور مجھ سے عمل دیکھنے، تو اس لیے بہت غور کیجئے گا کہ اللہ فرماتے ہیں من آمنا، جو اس کا ایمان اللہ کے نزدیک سالڈ ہو، کوالیفائی ہو، اس کے عمل بھی اچھے ہوں، تب وہ اس کی اولاد اور مال اس کو اللہ سے نزدیک کرے گی۔ فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ، بس یہی وہ لوگ ہیں کہ وہ جو نیک پوری جو کنبہ ہے، یہی وہ لوگ ہیں کہ ان کے لیے جزاء الضعف، ان کے لیے جزا ہے دگنی۔ دگنی مینز ناٹ ڈبل، کبھی کبھار ہم دگنی میں ڈبل لے لیتے ہیں، میں نے یہ سمجھا ہے دگنی میں ڈبل نہیں، دگنی میں بڑا چڑھا کر، یضاعف، کہ اللہ تعالیٰ نے بڑا چڑھا کر اپنے دیکھیں سب کی صلاحیتیں ڈفرینٹ ہیں، سب کو خطرات اور غیر خطرے کی ڈفرینٹ نوعیت آتی ہے کہ کوئی خطرے کو مولتا ہے اور کوئی بغیر خطرے کے بس اللہ کا کام کرتا ہے۔ سب کو درجات ملنے ہیں، نیک لوگوں کو ہر نیکی کے پیچھے درجات ہیں، لیکن کوئی اتنا غربت میں بھی اتنا اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے کہ ہم اس سے 2 گنا زیادہ پیسہ خرچ کرتے ہیں، لیکن ہمارے پاس ابھی بھی بہت پڑا ہوتا ہے، اور وہ اپنے معاملے میں ایوریج وائز اس نے 70% نکالا
جبکہ فگر اس کا بہت کم آیا، 10,000 آیا، لیکن 10,000 اس نے اپنے 70% پر نکالا، اور ہمارے 10,000 ہمارے 2% پہ جا رہا ہے، تو اس پر بھی الگ الگ بدلے ہیں، الگ الگ اللہ نے درجات رکھے ہوئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کو بہترین ایمان عمل ان کے لیے اللہ تعالیٰ ان کی صلاحیت کے مطابق ان کو دگنا چگنا دیں گے. دوبارہ آ رہا ہے بیما عملو، بسبب جو انہوں نے عمل کیا، خلوص اخلاص. آپ دیکھتے ہیں نا نماز سب کی ڈفرینٹ ہوتی ہے، ایک کی نماز میں خلوص کچھ اور ہے، ایک کی نماز کا خلوص کچھ اور ہے. ہم کسی کو بھی برا نہیں بول سکتے ہیں، لیکن اللہ ہے جو مارکس دے رہے ہوں گے. ہم ایک غریب کو دروازے تک چھوڑنے جاتے ہیں، ایک کو ہم جواب بھی نہیں دیتے ہیں، ایک کو ہم ایسے ہی بس کہتے ہیں بعد میں آؤ. تو ایکچولی خلوص کا فرق ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ سب کے لیے، تمام نیک لوگوں کے لیے بہت دگنے، بہت بڑا چڑھا کر جزا ہوگی. نیک لوگوں کی بات آ رہی ہے. وہم فی الغرفات، اور وہ بالا خانوں میں. ایک تو غرفہ عربک میں جب ہم پڑھتے ہیں تو کمروں کو کہتے ہیں، اور ایک اس میں آپ دیکھیں کہ غرفات آمنون، کمروں میں وہ آرام کر رہے ہوں گے، نہیں آ رہا. بالا خانے، بہت خوبصورت محل، بہت خوبصورت کوئی جگہ ہے جس میں وہ اطمینان کے ساتھ ہوں گے. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، اطمینان. اللہ مجھ کو اور آپ کو آج بھی نصیب فرما دے، کیونکہ ہم نے صرف جنت کا اطمینان نہیں مانگنا، اللہ ہمیں دنیا کا بھی اطمینان نصیب فرمائے. اور وہ اطمینان اللہ کے راستے میں خرچ کر کے، اچھی باتیں کر کے، اچھے عمل کر کے، اور اپنے آپ کو منافقت سے پاک کر کے ملتی ہے. پھر بھی اللہ تعالیٰ ہم جہاں کہیں غلطی پر ہیں، جہاں کہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی غلطیاں نظر نہیں آ رہی ہیں، تو پروردگار ہمیں بڑی شفقت کے ساتھ دستک دے دیجئے. کیونکہ اللہ جب پکڑتے ہیں نا، اچھے اچھے سدھر جاتے ہیں. تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ایک تو ہمیں ڈھیل کے دنوں میں سدھار دے، کیونکہ جب ڈھیل کے دن ختم ہوں گے نا تو پھر تو رسی کھینچ دی جائے گی، پھر تو نہ آگے بڑھے گی اور نہ پیچھے ہٹے گی. تو پروردگار ہمیں ڈھیل کے دنوں میں سدھرنے والا بنا دیجئے، اور ایک اللہ شفقت کے ساتھ ہم پر ہماری برائیاں کھل جائیں اور ہم رجوع کر لیں اور اپنے رب کی طرف لوٹنے والے بن جائیں. اور اس کے کمپیریزن میں اچھے لوگوں کی بات آئی، اب ان کے کمپیریزن میں برے لوگوں کی بات آ رہی ہے. اب آپ خود دیکھیے گا کہ اللہ کے یہاں، یہ اللہ کی کتاب میں جو کمپیریزن ہوتا ہے نا، یہ میچ کرتا ہے بات سے. جیسے میں نے آپ سے کہا نا، جوتے کے ساتھ تسمہ لگے گا تو کھانے کے ساتھ کھانا کھایا جائے گا، تو پلیٹ کے ساتھ چمچ ہوتی ہے، تو ایک پیر ہوتا ہے ہر چیز کا. ادھر آپ کو اور مجھ کو تو میں نے کہا کہ جی صدقہ جاریہ والی آیت ہے. اب نیچے کا جو کمپیریزن ہے برے لوگوں کا، یہ کیا ہے، یہ غور کیجئے گا. یہ لازماً اوپر سے کہیں نہ کہیں جوائن ہم کریں گے. تو جناب ادھر آ رہا ہے والذین یسعون فی آیاتنا، اور وہ لوگ جو بڑی سعی کا معنی کیا ہے، بھاگنا دوڑنا، بڑی ایفرٹس کرتے ہیں، فی آیاتنا، ہماری آیتوں میں. کون سی ایفرٹس کر رہے ہیں، معاجزین، عاجز کرنے کے لیے، ہرانے کے لیے، تھکانے کے لیے، جس کو ہم کہتے ہیں پیر کھینچنا، کہ پھر اس کا مطلب بتا دو، پھر اس کا مطلب بتا دو، اگر تم لوگ صرف قرآن پڑھتے ہو تو اس کا مطلب بتا دو. یعنی بھائی چڑ کیوں رہے ہو، قرآن تمہارا بھی ہے ہمارا بھی ہے، ناراض کیوں ہوتے ہو. تو اس لیے اللہ فرما رہے جو لوگ آیتوں کو کنڈیم کرنے پر تلے ہوئے ہیں، کہ انہیں یہ اچھا ہی نہیں لگتا ہے کہ ہر کوئی قرآن لے کر کیوں بیٹھ گیا ہے. یہ تو ایک خاص ٹیم کے پاس ہونی چاہیے، ایک خاص پروفیشن ہو گیا یہ تو. اور جبکہ یہ تو ان الذی فرض علیک القرآن، اللہ نے تو کہا تھا کہ فرض ہے تم پر، تم سب لوگوں پہ فرض کر دیا گیا ہے قرآن. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، جس نے نہیں کیا، جس نے اللہ کے معاملات میں تھوڑی بھی ڈسکشن اپنے اعمال نامے میں نہیں رکھی. دیکھیں یہ جو میری اور آپ کی اس وقت کی ڈسکشن ہے نا، یہ انشاءاللہ میرا ایمان ہے کہ اللہ کے یہاں روز لکھی جاتی ہے کہ ہم 3 بجے ڈسکشن کرتے ہیں. کس کے لیے، اللہ کے لیے. اور ہم اس وقت تھوڑے سے سارے کام چھوڑ دیتے ہیں، ہمارے بھی بہت کام ہیں، آپ لوگ سب کے بھی بہت کام ہیں. بلکہ اللہ تعالیٰ آپ لوگ سب کو زندگی تندرستی دے اور اللہ کے خاص بندوں میں سے کرے. کئی مرد لوگ تو اس وقت باقاعدہ کمانے نکلے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن کیا کریں گے، ہمارے پاس کوئی اور انسٹیٹیوٹ اور کوئی ٹائمنگز نہیں ہوتا، تو لوگ اس وقت بھی ٹائم دے رہے ہیں اپنے بزنس ورکس میں بھی.
تو اللہ تعالیٰ آپ لوگ سب کو دنیا کی آسانیاں دے اور آخرت کی روشنی اور چمک سے نوازے. تو آپ غور کیجئے کہ یہ جو لوگ تھکانے کو دوڑ دھوپ کر رہے ہیں اور میں اور آپ اس وقت تدبر کر رہے ہیں کہ ہم ان کی باتوں کا جواب دے سکیں، تو یہ لوگوں کو بھاتا نہیں ہے. تو ادھر آپ نے غور کرنا ہے کہ ان کا کیا انجام ہوگا. یہ وہ لوگ ہیں عذاب میں حاضر کیے جائیں گے. اللہ فرما رہے یہ عذاب میں حاضر کیے جائیں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کو تسلی بھی دیں گے آگے کہ یہ کچھ نہیں بگاڑ سکتے ہیں آپ کا. ابھی آپ کو آیت اب جب اینڈ ہو رہا ہوگا، کیونکہ تقریباً سورہ سبا کنکلیوڈ ہو رہی ہے، اینڈ ہو رہی ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ اللہ نے آپ کو بہت مطمئن کیا ہے کہ آپ اپنا کام کرو، آپ کو جو پلیٹ فارم ملتا ہے نا آپ بول جاؤ. آگے اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ضرور مدد کریں گے. اور آپ نے ادھر دیکھنا ہے کہ نیکسٹ آیت کس کے لیے آ گئی کہ قل، اے نبی آپ کہہ دیجئے. یعنی ہم نے یہ جو 2 آیتیں آج پڑھی، اب اس میں آپ دیکھیے کہ نبی کو کیا کہا جا رہا ہے، ضرور کہیں نہ کہیں یہ میچ کرے گا. تو اے نبی آپ کہہ دیجئے ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء، کہ بے شک میرا رب وہ کشادہ کرتا ہے رزق جس کے لیے وہ چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے، اور وہ نپا تلا دیتا ہے، اندازے سے دیتا ہے، اندازہ قدر اندازے سے دیتا ہے جس کے لیے وہ چاہتا ہے. اور ادھر جو اینڈ ہم کریں گے کہ وما انفقتم من شیء، اور جو بھی تم خرچ کرو گے کچھ بھی، فہو یخلفہ، ہم خلیفہ کہتے ہیں نا، پیچھے سے آنے والا، سیٹ کو سنبھالنے والا. جو بھی تم کچھ خرچ کرو گے، اللہ یہ عقیدہ ہمارے اندر دے دے. ہم نے اس کو پڑھا تو بہت بار ہے، لیکن یہاں ہم بھی لگتا ہے منافق ہیں کہ ہم بہت ہم دے سکتے ہیں لیکن ہم دیتے بہت کم ہیں، جبکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ فہو یخلفہ، وہ تمہیں دوبارہ پلٹ کر ملے گا، وہ پلٹ کر آئے گا. کتنا بڑا وعدہ ہے. اللہ مجھے اور آپ کو بعمل کر دے. وہو خیر الرازقین، اور وہی بہترین، اور وہ بہترین رازق ہے. یہاں پر مجھے ایک پوائنٹ آپ کو بتانا ہے کہ اکثر میں اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر آپ کو بار بار ملے گا قرآن میں نے آپ کو اس سے پہلے بھی کہا تھا، آس پاس میں کوئی ہمیں بہت ہی بڑھیا بات ملے گی جس کو ہم کہتے ہیں کلیو، کوئی بھی ایک آپ کو ایسا پوائنٹ مل جائے گا روزی کی کشادگی کا. ادھر آپ دیکھ لیجئے کہ آپ کو ایک لحاظ سے روزی کی کشادگی کا کیا وظیفہ مل گیا. وہ اللہ نے تو اپنا اسٹیٹمنٹ پاس کر دیا کہ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ دیتے ہیں، کشادہ کرتے ہیں یا تنگ کرتے ہیں یا نپا تلا دیتے ہیں. ادھر دیکھیں، ادھر آگے ہم کو کلیو مل گیا کہ جو بھی تم کچھ خرچ کرو گے وہ تمہیں پلٹ کر ملے گا، وہ تمہیں پھر پیچھے سے آ کر ملے گا. تو اس سے پتا چلا کہ وہ جو اللہ من یشاء کہتے ہیں نا، وہ ہم نے الحمدللہ کھول دیا. یعنی اللہ نے ہمیں اتنی عقل اور صلاحیت سے نوازا ہوا ہے کہ اگر ہم اور سمجھنا چاہیں تو اور بھی انشاءاللہ اللہ ہماری عقل کو کھول دیں گے. ہم نے لمن یشاء کو ایسے کھولا کہ جس کے لیے وہ چاہتا ہے، تو کس کے لیے وہ چاہتا ہے، وہ خرچ کرنے والوں کو کشادگی سے نوازتا ہے. پھر الگ بات ہے کہ کبھی کبھار ہم بانٹتے ہیں اور چور آ کے ہمارا بقیہ بھی لے جاتا ہے، کبھی کبھار ہم بانٹتے ہیں اور اس کے بعد بہت بڑی بیماری میں گرفتار بھی ہو جاتے ہیں. کوئی بات نہیں، دیکھیں یہ تو بات بتا دینی ہے دل کو. سائنٹیفک لیول پر آپ اپنے برین کو سنا دیں یہ بات اپنے منہ سے کہ تم سن لو کہ نیکی ہمیشہ سونے کی طرح پائیداری رہے گی. چاہے سونا کتنا میلا ہو، گندا ہو، اس پر کتنی جھاگ آ جائے، لیکن ایٹ لاسٹ جب پانی سوکھے گا تو اندر گولڈ اپنی جگہ گولڈ ہی ہوگا، چاہے وہ کتنا میلا ہو. بالکل اسی طرح جب ہم اچھے کام کریں گے اور اس کا آفٹر افیکٹ کچھ بھی ہو، اس کا ریزلٹ کچھ بھی پاس ہو، نن آف مائی بزنس، یہ میرا لینا دینا ہی نہیں ہے کہ اب نیکی کے بعد مجھے ملتا کیا ہے. اللہ کرے گا تو اچھا ہی ملے گا، خیر ہی ہوگا، سکون ہی ملے گا. لیکن اگر 1% آپ کے ساتھ برائی ہوتی ہے تو نو پرابلم، کیونکہ آپ نے اچھائی کی ہے. آپ نے اچھائی کی ہے تو آپ کے دل کو جو قرار ہے وہ کسی کو وہ قرار نصیب نہیں ہو سکتا.
تو اللہ تعالیٰ ہم سب کے حامی و ناصر ہوں انشاءاللہ۔ یہ جو ہم نے آج 3 آیتیں پڑھی، یہ قدر کی بات آئی، اور ہم کو جو قرآن کے لیے ملتا ہے، ہم اس کے لیے 2 منٹ نکال لیتے ہیں انشاءاللہ، اللہ کرے 2 منٹ میں ختم ہو بات۔ دیکھیں قدر کی رات، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، یہ جو ہم پڑھتے ہیں پوری آیت، اس کے اندر پلیز غور کیجئے کہ میں نے اس کو یوں سمجھا ہے، اور میں باقاعدہ آپ لوگوں کو موسٹ ویلکم کرتی ہوں کہ جو مجھے میری اصلاح کر دیں۔ آپ میرا سورہ قدر کا ترجمہ بھی پڑھ لیجئے گا کہ اس میں میں نے جو بتایا کہ یہ قدر والی رات، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو یہ ایک اندازے کے ساتھ جو آیتیں اتاری، کہ وہ اندازہ تھا کہ جس کو ایک انسان پورا اپروپریٹ ہوگا، پوری طرح سے وہ اس کے صلاحیت رکھتا ہوگا، جو اللہ نے اندازے کے ساتھ ایک انسان کو عمل کرنے کی کتاب اتاری، یہ وہ رات تھی کہ ہم نے نازل کیا اس قرآن کو۔ ہو کا جو پورا سیگا ہے، گرامر ہے، یہ قرآن پر جا رہا ہے کہ ہم نے نازل کیا اس قرآن کو قدروں والی رات میں، اور تم کیا جانو کہ وہ کیا قدر والی رات تھی۔ یہ وہ اندازے والی رات تھی، اس میں اس بات کا اندازہ رکھا گیا تھا، اور یہ بہترین کتاب تھی جو کہ بتایا جا رہا ہے خیر من 1000 شہر، 1000 مہینوں کی عبادت سے بھی اگر تم اللہ کو ڈھونڈتے، 1000 مہینے تم کسی جگہ کا سفر کر کے اللہ کو تلاش کرتے، 1000 مہینوں کی عبادت بھی تم کر لیتے، تمہیں پروردگار نے 2 ٹوک بڑے اندازے کے ساتھ ایک خوبصورت کتاب سے نواز دیا کہ یہ میرا رستہ ہے اور اس طرح تم جنت تک پہنچ سکتے ہو۔ پورا میپ آپ کو دے دیا کہ تم جو 1000 مہینے سٹرگل کرتے، اول تو ہزاروں مہینے آپ کو ملتے نہیں ہیں، لیکن یہ ساری باتیں بڑی بامحاورہ ہیں کہ اے نبی آپ کیا جانیں، یعنی یہ بھی ایک بڑا خوبصورت انداز ہے کہ تم کیا جانو، کہ آؤ میں تمہیں اس کی حقیقت بتاتا ہوں کہ یہ بہترین رات 1000 مہینے بھی اگر تم خدا کو ڈھونڈو تو نہیں مل سکتا تم کو اس کتاب میں اللہ مل جائیں گے۔ اور اس رات میں اترے تھے فرشتے اور تمام روح، اس کو ہم فرشتے ہی تعبیر کرتے ہیں، تمام حکم فیہا باذن ربہم۔ اب یہاں جو گڑبڑ ہو گئی ہے کہ جی ہم نے کہا کہ تقدیر لکھی جا رہی ہے، تو میں نے جو اس کو اس طرح سمجھا کہ اترتے ہیں ملائکہ اور روح الامین اس رات میں اپنے رب کے حکم سے اترے تھے، من کلی امر لے کر اترے تھے۔ اب میرے نزدیک ایک تو یہ ماضی کا سیگا ہے جو کہ آپ جو بھی گرامر، اور آپ مجھ سے بھی اس کی گرامر مانگیں گے، میں آپ کو انشاءاللہ لکھ کر دے دوں گی کہ اترے تھے اس رات فرشتے تمام حکم لے کر اپنے رب کا۔ وہ حکم کیا تھا؟ وہ تمام آیتیں لے کر اترے تھے، من کل امر، تمام حکم کے ساتھ، باذن ربہم، اپنے رب کے حکم سے تمام آیتوں کے احکامات لے کر اترے تھے، اور یہ احکامات انسان پر سلامتی بنی، سلامتی ہوئی یہ رات کہ اللہ نے مجھ کو اور آپ کو مولوی مفتیوں سے بچایا، اللہ نے ہم کو اور دوسری کتابوں سے بچا لیا، اللہ نے ہم کو ایک کمپیکٹ دین عطا فرمایا، اور یہ سراسر سلامتی ہے۔ اگر فیصلے ہو رہے ہیں تو برے فیصلے بھی تو ہو رہے ہیں نا بھیا، اگر اس رات فیصلے ہو رہے ہیں تو سلامتی تو نہیں ہوتی نا سارے فیصلوں میں۔ کسی کو اندھا کیا جا رہا ہے، کسی کی موت ہے، کسی کا حشر برا ہونا ہے، کسی کو فقیر بننا ہے، کسی کا کیا ہونا ہے، کسی کے پیر ٹوٹنے، تو یہ سلامتی والی رات تو نہیں ہوتی نا جو میں اور آپ نے سوچا کہ اس رات فیصلے لکھے جا رہے ہیں۔ تو سلامتی ہے یہ رات، ہی حتی مطلع الفجر، اور یہ پروردگار کے حکم سے صبح طلوع ہوئی، اس کو بھی اگر آپ با محاورہ لو کہ سارے اندھیرے چھٹے اور اللہ نے تمہیں ایک طلوع صبح عطا فرمائی کہ ڈون آف اسلام ہوا۔ یہ تمام چیزوں کو آپ نے غور کرنا ہے۔ اگر آپ لیتے ہیں کہ قسمت لکھی جا رہی ہے تو اوکے، نو پرابلم۔ دیکھیں اگر آپ لے رہے ہیں نا کہ قسمت لکھی جا رہی ہے تو ٹھیک ہے، آپ اپنے عقیدے کے ساتھ ہیں۔ میں صرف اتنا کہتی ہوں کہ قرآن سے ثابت ہے کہ تم برا کرو گے تو تمہارے ساتھ برا ہوگا، تو اس لیے یہ قسمت پھر پلٹ جائے گی۔ اگر ہم 1% میں مجھ جیسی عورت لے بھی لیتی ہے کہ اوکے قسمت لکھی جا رہی ہے، تب بھی تو کانشیسنس کا ہونا تو ضروری ہوگا نا بھائی۔ آپ خود سوچ لیجئے کہ کانشیس رہنا تو ضروری ہوگا نا
کیونکہ اگر میری قسمت اچھی بھی لکھی گئی ہے لیکن اگر میں نے خرافات کیا تو تقدیر بدلنے میں دیر تو نہیں لگتی، اتنا تو آپ کو ایمان رکھنا پڑے گا نا. تو اس لیے اس کو آپ دوسرے لیول پر بھی سوچئے، اور اس سے ثابت یہ ہوا کہ ہمیں ہر پل نیک بننا ہے، اور یہ قرآن ہم پر جو نازل ہوا اس سے ہمیں اللہ کی خوشنودی حاصل ہو جائے گی. اللہ ہمیں اس کے حق کے ساتھ اس رمضان کو سیلیبریٹ کرنا نصیب فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کے حامی و ناصر ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.